نمبر 861 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: بہت سے لوگ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنے میں اپنی سب کی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ خیر و برکت اور سلامتی کی دعا ہے، اس لیے اس میں حجاب محسوس کرنا اچھا نہیں بلکہ آتے جاتے سلام ضرور کرنا چاہیے۔ باب نمبر 136 بچوں کو سلام کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 862 حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: بچوں کو سلام کرنے میں بھی تواضع کا اظہار اور ان کی دلجوئی کا اہتمام ہے۔ علاوہ ازیں سلام کی اہمیت بھی ان پر واضح ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ باب نمبر 137 آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنی محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا، اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 863 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے بوڑھی عورت تھی، وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی، پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے، اسے سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی۔ بخاری۔ تو کر کے معنی ہے پیستی۔ حدیث نمبر 864 حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی، پس میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی۔ مسلم۔ فوائد: مذکورہ حدیث میں مردوں کا بوڑھی عورت کو اور اس حدیث میں ایک عورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا ذکر ہے، جس سے باب مذکور کے مفہوم کا اثبات ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 865 حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ ابو داؤد ترمذی۔ حدیث حسن ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور ترمذی کے الفاظ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا۔ فوائد: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جہاں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت ہو یا بوڑھی عورت ہو تو مردوں کا ان کو سلام کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ جوان عورت کا جب کہ وہ تنہا ہو مرد کو سلام کرنا اور اسی طرح مرد کا جوان عورت کو سلام کرنا صحیح نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ باب نمبر 138 کافر کو سلام میں پہل کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کا طریقہ، اور کافروں اور مسلمانوں کے مشترکہ مجلس میں سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر
866 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ مسلم۔ فوائد: تنگ تر راستے سے مراد ہے ایک کنارہ، یعنی جب راستے میں بھیڑ ہو تو درمیان میں مسلمانوں کو چلنا چاہیے تاکہ ان کی شوکت و حشمت کا اظہار ہو، اور غیر مسلموں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کناروں پر چلے۔ حدیث نمبر 867 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اہل کتاب سلام کرے تو تم صرف وعلیکم کہا کرو۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 868 حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: گویا اس طرح مشترکہ مجلس میں مسلمانوں کو اپنا مخاطب سمجھ کر انہیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ باب نمبر 139 جب مجلس سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہو تو سلام کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 869 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن حدیث ہے۔ فوائد: پہلا سلام تو وہ ہے جو مجلس میں پہنچتے ہی کیا جائے، اور دوسرا وہ جو مجلس سے اٹھتے وقت کیا جائے۔ دونوں سلام ضروری ہیں۔ پہلا دوسرے سے فائق نہیں ہے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دونوں اوقات میں سلام کیا جائے۔ باب نمبر 140 اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے۔ فائدہ: آیات ان آیات میں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے مخاطب بالغ مرد ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت طلبی کے بغیر داخل ہونا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 870 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، بس اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جائے، ورنہ واپس لوٹ جائے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 871 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت کا طلب کرنا اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: انسان اپنے گھر کے خلوت خانے میں مختلف کاموں میں مصروف ہوتا ہے، علاوہ ازیں عورتیں بھی اپنے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا ضروری نہ ہوتا تو بہت سوں کی پردہ دری ہوتی اور نامحرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی۔ ان دونوں قباحتوں کے سدباب کے لیے اجازت طلب کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 872 حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، بس
اس نے ان الفاظ میں اجازت مانگی، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، اس شخص کے پاس جا اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلا اور اسے کہہ کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگ، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ بس اس آدمی نے سن کر کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام کیا جائے اور پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی جائے، نیز جسے معلوم نہ ہو اسے دین کی باتیں سکھلائی جائے تاکہ وہ بھی شریعت کے مطابق عمل اختیار کرے۔ حدیث نمبر 873، حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس لوٹ جا اور اس طرح کہہ، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ابو داؤد، ترمذی، حدیث حسن ہے۔ باب نمبر 141، اجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا جائے تم کون ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ جس نام یا کنیت سے مشہور ہو وہ بیان کرے، میں ہوں، یا اس قسم کے الفاظ نہ بولے۔ حدیث نمبر 874، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کی مشہور حدیث اسراء معراج کی بابت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمانی دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو کہا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام جواب میں کہتے جبریل علیہ السلام۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 875، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کو میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، تو میں بھی چاند کے سائے چاندنی میں آپ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، بس آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمائے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 876، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی رضی اللہ عنہا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ روایت اس سے قبل بھی گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو باب نمبر 137، لیکن یہاں باب کی مناسبت سے دوبارہ ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 877، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہے؟ گویا آپ وسلم نے اسے برا سمجھا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، مذکورہ روایات سے واضح ہے کہ اندر سے جب اجازت طلب کرنے والے کی بابت پوچھا جائے تو وہ یہ نہ کہے میں، بلکہ اپنا نام اور اگر کنیت سے مشہور ہو تو کنیت بتلائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دروازہ کھٹکھٹانا بھی اور آج کل گھنٹی بجا دینا بھی اجازت طلب کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ پھر جب صاحب خانہ دروازے پر آئے تو اس سے پہلے سلام کیا جائے اور پھر کوئی گفتگو کی جائے۔ باب نمبر 142، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ
کہنا مستحب اور نہ کہے تو جواب دینا بھی ناپسندیدہ ہے، اور چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 878۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یہ کہنا ضروری ہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت بھر اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ بخاری۔ فوائد۔ چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا اور جسم راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے پسندیدہ ہے اور اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جمائی بسیار خوری، کسل اور ثقل بوجھ کی علامت ہے، اس لیے اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے اور اسے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، منہ بند کر کے یا منہ پر ہاتھ رکھ کر، اس لیے کہ جس کام سے شیطان خوش ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ حدیث نمبر 879۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، پس جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ بخاری۔ فوائد۔ اس میں ایک دوسرے کے حق میں کس طرح دعائیں خیر کرنے اور احسان کے بدلے احسان کرنے کا سبق ہے، جس سے باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان سنہری تعلیمات پر عمل کرے۔ حدیث نمبر 880۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو، یعنی یرحمک اللہ کہو، اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب مت دو۔ مسلم۔ فوائد۔ تشمیت کے معنی ہے خیر و برکت کی دعا کرنا، اور بعض کے نزدیک معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسی چیزوں سے دور رکھے جن سے تیرے دشمن خوش ہوں۔ 881۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا، یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ پس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا، فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جب اس کو چھینک آئی الحمدللہ کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعائے خیر کا مستحق وہی ہے جو سنت کے مطابق چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، ورنہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اسے مسئلے کا علم نہیں تو اسے سمجھا دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 882۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے۔ راوی کو شک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خفض کا الفاظ استعمال کیا تھا یا غز کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد۔ یہ ایک نہایت ہی اہم بات ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، بالخصوص مجلس میں یہ بہت ضروری ہے کہ چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا جائے تاکہ
ایک آواز پست ہو جائے، دوسرے منہ اور ناک سے نکلنے والے ذرات دوسروں کے لیے ناگواری کا باعث نہ بنے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جہاں تہذیب و شائستگی کی تعلیم دی ہے، وہاں دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عالی شان دین ہے اسلام۔ حدیث نمبر 883، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکلف چھینکتے، اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے چھینک کے جواب میں صرف یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا جائے۔ حدیث نمبر 884، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ فوائد: جمائی کے وقت منہ کو ہاتھ سے بند کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اس موقع پر آواز نکالنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس سے بھی شیطان ہنستا اور خوش ہوتا ہے، گویا شیطان کو ذلیل کرنے اور اسے ناکام بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ حدیث نمبر 140 باب نمبر 143، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے، خندہ روئی سے پیش آنے، نیک آدمی کے ہاتھ کو اور شفقت سے اپنے بچے کو چومنے اور سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنے کے مستحب ہونے کا اور جھک کر ملنے کے مکروہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 885، ابو الخطاب قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں مصافحے کا معمول تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاری۔ مصافحہ صفحۃ سے مفاعلہ کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے ایک ہتھیلی کو دوسرے شخص کی ہتھیلی سے ملانا۔ اس لفظ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔ بہرحال سلام کے ساتھ مصافحہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا۔